بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان مذمت دنیا، دنیا کی مذمت کے بیان میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو زندگی دی ہے۔ ایک ہے یہ دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے، نہ فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے مکر میں، اس دنیا کے رنگینی میں اس طرح گم ہو جاتا ہے، اس طرح پھنس جاتا ہے کہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے بھلا لیتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس منظوم کلام میں دنیا کی جو زندگی ہے اس کیسی کیفیت ہے، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی زندگی ہے اور کس طرح انسان اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کو بہت ہی اچھے انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں باچہ ماند ای جہاں گویم جواب، باچہ ماند یہ دنیا کیسی ہے، یعنی کس چیز کے مشابہ ہے۔ باچہ ماند ای جہاں گویم جواب، یہ دنیا کس چیز کے مشابہ ہے۔ گویم جواب، میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ اس دنیا کی زندگی کو بتایا ہے کہ ما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے دھوکے کی زندگی ہے۔ کہیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی اور بارش ہو کر کھیتوں میں جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس دنیا کی زندگی کو طرح طرح کی چیزوں سے یعنی تشبیہ دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد حدیث کے اندر اس دنیا کی زندگی کی مذمت مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کر بیان کی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی تمہیں ایک طریقے سے اس دنیا کی زندگی کو سمجھاتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ باچہ ماند ای جہاں گویم جواب، یہ دنیا کس چیز سے مشابہت رکھتی ہے، میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں۔ آنکھیں بیند آدمی چیزیں بخواب، کہہ رہے کہ دنیا ایسی ہے جیسے کوئی چیز خواب میں دیکھے۔ آنکھیں بیند آدمی، جیسے کوئی آدمی دیکھے چیزیں کوئی چیز بخواب، اپنے خواب کے اندر۔ جیسے آدمی سوتا ہے، نیند میں جب غرق ہو جاتا ہے، گہری نیند کے اندر چلا جاتا ہے اور خواب دیکھنے لگتا ہے۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ وہ کروڑ پتی بن گیا ہے اور بہت بڑا مالدار بن گیا ہے، اور روپیہ پیسہ اس کے ہاتھوں میں ہے، سونے چاندی اس کے ہاتھوں میں ہے، ہیرے جواہرات اس کے ہاتھوں میں ہے، کروڑوں کا مالک ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چوں شوی بیدار از خواب اے عزیز، اے عزیز خواب سے جب بیدار ہوتا ہے، چوں شوی بیدار از خواب اے عزیز، اے عزیز جب تو خواب سے بیدار ہوئے، حاصل نبود ذخابت ہیج چیز، تو تجھے خواب کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی کی نیند ٹوٹتی ہے اور آدمی اچانک سے اٹھ کے بیدار ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے وہ خواب یاد آنے لگتا ہے، میں خواب میں تو کروڑوں کے درمیان کھیل رہا تھا، میں تو گاڑی بنگلہ اور سونے ہیرے جواہرات کا مالک تھا، مگر اپنے اس خواب کی چیز میں سے کوئی چیز وہ اپنے ساتھ بیدار ہونے کے بعد نہیں لا پاتا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم چنی چو زندہ افتادہ مرد، اسی طرح جب زندگی ختم ہو گئی، ہم چنی چو زندہ افتادہ مرد، اسی طرح جب زندگی ختم ہو گئی مرد اور آدمی مر جاتا ہے، ہیچ چیزیں از جہاں باخود نبرد، تو کوئی چیز دنیا سے اپنے ساتھ نہیں لے جاتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ آدمی، یہ دنیا ایک خواب ہے، آدمی اس دنیا کے اندر کروڑوں کا مالک ہے، مکان کا مالک ہے، آدمی کے پاس روپیے ہے، پیسے ہے، آدمی خواہشات پورے کرنے کے لیے سارے آسائش موجود ہے۔ اچانک سے جب موت آ جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں آ پایا، مادی چیز۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہر کرا بود است کردار نکو، جس کا عمل اچھا رہا ہو۔ ہر وہ آدمی، ہر کی اورا کا مخفف ہے، ہر کرا، ہر وہ آدمی جس کا عمل اچھا رہا ہو، در رہے عقبہ بود ہمراہ ہو،
تو عمل آخرت میں اس کے ساتھ کام آئے گا۔ در رہے عقبہ، آخرت کی راہ میں بعد ہوگا ہمراہ اس کا ساتھی، یعنی آخرت کی زندگی میں اس کا کام آئے گا۔ مادی کوئی چیز انسان کے ساتھ کام نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گی؟ وہ نیک اعمال آئیں گے جو انسان نے دنیا کے اندر کیا ہو۔ اور اب اس کو اور اچھے انداز سے ایک دوسری مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ این جہاں را چوں زنیدہ خوب روئے خوبصورت، ای جہاں را اس دنیا کو چوں زنیدہ خوب روئی، ایک خوبصورت عورت کی طرح سمجھ۔ ایک خوبصورت عورت، بہت ہی حسین و جمیل عورت اور آراستہ عورت، دیکھنے میں بہت اچھی عورت۔ خیش را آراید اندر چشمے شوئی، یہ ہے شو کے معنی بھی آتے ہیں شوہر کے، فارسی میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شو کے معنی بھی شوہر کے آتے ہیں، اسی سے شوئی شوہر۔ تو خیش را آراید، یہ آراستن سے ہے۔ خیش را آراید اپنے کو سنوارتی ہے، اندر چشمے شوئی، شوہر کے آنکھوں کے لیے، یعنی شوہر کے لیے۔ خیش را آراید اندر چشمے شوئی، خود کو شوہر کے لیے سنوارتی ہے، شوہر کے لیے یعنی طلبگار کے لیے۔ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، آدمی دیکھتا ہے نا کہ دنیا کتنی حسین ہے، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو شیطان انسان کی نگاہ کے اندر اس دنیا کو مزین کر دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ بس مزے لینا ہے اس دنیا میں، کھانا ہے، پینا ہے، عیش کرنا ہے، شراب اور کباب شباب کے اندر کیا کرنا ہے؟ گم ہو جانا ہے اور اللہ سے غافل ہو جانا ہے۔ تو وہ دنیا اس کو حسین معلوم ہوتی ہے، دنیا بہت مزین معلوم ہونے لگتی ہے۔ مردرا می پرورد اندر کنار کہتے ہیں آگوش کو۔ مردرا می پرورد اندر کنار، آدمی کو، یہ دنیا آدمی کو اپنے آگوش میں پرورش کرتی ہے، خوب اسے خواب دکھاتی ہے کہ بس یہی زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، مر جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، جتنا مزہ کرنا ہے دنیا کی زندگی ہے مزہ کر لو۔ مکر و شیوہ می نمایت بے شمار، اور بے حد ناز و انداز دکھاتی ہے۔ چوں بیابد خفتہ شو را ناگہاں، تو شو، اس میں بھی شو جو ہے شوہر کے معنی میں۔ چوں بیابد خفتہ شو را ناگہاں، پھر اس کا شوہر، دنیا کا شوہر ہے، دنیا کا طلبگار، پھر جب وہ دنیا کا طلبگار سویا ہوا ہوتا ہے، ناگہاں تو اچانک، بے گما سازد ہلاکش آزما، بغیر کوئی خیال کیے ہوئے، بغیر کسی خیال کیے ہوئے، سازد ہلاکش آزما، اسی وقت اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اس کو مار دیتی ہے، یعنی انسان کو موت آ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور سارا نشہ انسان کا چور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ فرید مختار رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کر رہے ہیں، برتو باید اے عزیز پر ہنر، اے با کمال عزیز، تجھے چاہیے پر ہنر، با کمال، ہنر سے بھرا ہوا ہے نہیں، با کمال، تو کہہ رہے اے با کمال عزیز، تجھے چاہیے کیسے چنی مکار حباشی پر حذر، کہ اس مکار دنیا سے احتیاط برتے۔ اور اس مکار دنیا سے احتیاط برتنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اکثروا ہادم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیا ہے وہ؟ الموت، آپ نے فرمایا موت ہے۔ آدمی جب موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو یہ دنیا اس کو مزین نہیں معلوم ہوگی، یہ دنیا اس کو حسین نہیں معلوم ہوگی، اس دنیا سے اس کا دل نہیں لگے گا، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے انسان اس کو یاد کرے گا وہ سوچے گا کہ اگر میں اس سے دل لگاؤں گا تو ایک دن اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔